نامحرم کے بارے میں اللہ سے دعا کرنا. سارے نامحرموں کے سوال آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کسی غیر محرم لڑکی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر دے, یا اللہ اسے مجھے عطا کر دے. سبحان اللہ. ارحم صاحب لاہور سے. ارحم صاحب میری دعا ہے آپ کی کہ اس اچھی جگہ شادی ہو جائے تاکہ آپ کوئی اور دعا مانگا کریں. دیکھو کسی لڑکی کا نام لے کے اللہ مجھے فلانی دلا دے, مجھے فلانی دلا دے, یہ مناسب نہیں ہے. آپ اللہ سے یوں دعا مانگا کریں کہ اے اللہ میری اچھی جگہ شادی کرا دے, جو میرے حق میں بہتر ہو مجھے وہ دلا دے. اور اگر آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہیں تو اس کا دماغ میں تصور لا کے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں اللہ اگر یہاں تیرے علم میں بہتر ہے تو یہاں کرا دے. بس اتنا, اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے کہ نام لے کے دعا کریں. جائز ہونا الگ, جائز تو ہے, کسی کا بھی نام لے کے دعا کی جا سکتی ہے, لیکن یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ اللہ کو آپ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں کرا دے, یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ اللہ کو نہ سمجھائیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے. آپ نے منع کیا. اس نے, وہ منافق تھا, پھر کہنے لگا دعا کریں مال و دولت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ دعا مانگنا ہے اللہ مجھے دولت دے دے, یہ مناسب نہیں ہے. دولت سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. دولت کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی عافیت سے گزرے, آپ میں استغنا ہو, آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے. تو اللہ سے یوں دعا مانگے اللہ مجھے کشادہ رزق حلال دے دے, اے اللہ مجھے استغنا عطا فرما, میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, حلال کشادہ رزق برکت والا. تو یہ دعا مانگے جائیں. اے اللہ میری اتنی تنخواہ کر دے, 50 لاکھ کر دے, 1 کروڑ کر دے. یہ نامناسب الفاظ ہیں, اس لیے کہ اس کا مقصد ہے, یہ دعا میں آپ گویا اللہ کو سکھا رہے ہوتے ہو کہ مجھے پیسے سے مطلب ہے, مجھے پیسے سے جو مقصد ہے نا وہ مقصد سے مطلب نہیں ہے, میرا مقصد ہی پیسہ ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہو مجھے فلانی چاہیے, فلانی لڑکی سے شادی کرا دے, اس کا مطلب آپ کا مقصد ہی فلانی لڑکی بن چکی ہے. حالانکہ شادی کا مقصد تو سکون, اطمینان اور ایک کامیاب لائف ہوتی ہے. تو وہ اللہ سے یوں دعا مانگے جو ایسی ہو وہ والی دلا دے مجھے. تو اب ہو سکتا ہے وہ آپ اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر نہ ہو. اچھا, یہ جو ڈیڑھ ہوشیاری ہو رہی ہے کہ اللہ اسی کو بنا بھی دے ایسا, تو یہ بھی ڈیڑھ ہوشیاری ہے. بھائی آپ اللہ سے سیدھا سیدھا دعا کریں کہ اللہ مجھے نیک صالح بیوی عطا فرما جو میرے لیے بہتر ہو, مجھے اس سے محبت ہو, اس کو مجھ سے محبت ہو, ایسی عطا فرماتے. بس یہ دعا مانگا کریں. وہ ہوگی تو اللہ کے علم میں تو اللہ اس کو عطا کر دے گا, وہ نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ کوئی اور دے دے گا آپ کو. تو اس طرح سے نام لے کے دعائیں مانگنا اور یا اسپیسیفک اس طرح کی چیزیں مانگنا یہ نامناسب ہے. اس سے جو مقصد ہے وہ دعا مانگنی چاہیے کہ اس سے آپ کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے سکون کی زندگی, تو سکون کی زندگی مانگے اللہ تعالیٰ سے. وہ جو آیا تھا نا منافق کے, مجھے آیا نبی آپ دعا مانگیں کہ مجھے دولت مل جائے. پھر جب اس کو دولت ملی ہے تو اس نے صدقے دینے سے انکار کر دیا. تو پھر اللہ کی طرف سے وعید آئی تو اس کو احساس ہوا. پھر وہ نبی کے پاس صدقہ لے کر آیا, آپ نے منع کر دیا. پھر ابو بکر کے پاس صدقہ لے کر آیا, آپ نے منع کر دیا نبی کے انتقال کے بعد. پھر حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے پاس آیا صدقے کا مال لے کے. حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا کہ جب نبی نے پہلی دفعہ آپ سے مطالبہ کیا تھا آپ نے کیا کیوں نہیں. کیا مطلب, اس کو اللہ نے مال دیا اور آزمائش میں ناکام ہو گیا پھر وہ. تو اس لیے بھائی اللہ سے بس عافیت مانگا کرو. نکاح سے پہلے ہونے والے شوہر کے لیے دعا کرنا, یعنی ہونے والے شوہر کے لیے نکاح سے پہلے دعا کرنا, بھی ہوا نہیں ہے, ہونے والا ہے. میری خالہ کا بیٹا مجھے پسند کرتا ہے, میں بھی اسے پسند کرتی ہوں. گھر والوں نے ہمارا رشتہ بھی لگا دیا ہے, کچھ وجوہ سے ابھی ہمارا نکاح نہیں ہو رہا ہے. کیا میں جلدی نکاح ہونے کی دعا مانگ سکتی ہوں؟ نیز اگر اس کی طبیعت خراب ہو تو کیا میں اس کی صحت کے لیے دعا مانگ سکتی ہوں, یا اس کے کاروبار میں ترقی کی دعا مانگ سکتی ہوں؟ شائستہ پروین انڈیا سے. جی دعا مانگ سکتی ہیں کیونکہ رشتہ طے ہو گیا. دیکھیں ہے تو وہ 100% نامحرم کزن ہے, تو جو بھی نامحرم ہوتا ہے جوان بھی ہو تو اس کا نام لے کے اس اللہ سے اس کو اپنے لیے مانگنا یہ تو ایک نامناسب چیز ہے. کیونکہ ایک چیز آپ کا محرم رشتہ بنا نہیں ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول دینا اور اس کا بار بار دعاؤں میں تذکرہ کرنا یہ بہرحال ایک مزاج شریعت کے خلاف ہے. یہ چیز اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب تک کوئی کسی سے آپ کا رشتہ قائم نہیں ہوا تو آپ کی توجہ اس کی طرف نہ جائے. تو گھر والوں کو ایسے موقع پہ چاہیے کہ جب ایک چیز طے کر دی ہے تو نکاح کر دیں نا. جب کرنا ہی ہے تو نکاح کر دیں, رخصتی بے شک بعد میں کر لیے گا. تو یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت ہی بری چیز ہے, نکاح کر کے لٹکائے رکھتے, نکاح کیے بغیر لٹکائے رکھتے ہیں. پھر لڑکا لڑکی فون پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیونکہ لیکن بہرحال آپ کی شادی ہونی اسی سے, اب وہ بیمار ہوگا تو ظاہر ہے آپ کو ایک ٹینشن ہی ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ میرا میاں بننے سے پہلے ہی کوئی مارکیٹ سے ہی شارٹ نہ ہو جائے, تو پھر آپ کو اپنی پسند کا میاں نہ ملے. تو دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن گھر والوں کو چاہیے کہ اس آزمائش میں نہ ڈالیں لڑکا لڑکی کو, ان دونوں کا نکاح کر دیں. پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں, پھر جتنی چاہیں دعا مانگے, نام لے کے دعائیں مانگے. تو ابھی آپ یوں مانگ لیا کریں دعا, کبھی وہ بیمار ہو یا شادی میں تاخیر ہو رہی ہے تو آپ اللہ سے دعا مانگیں, اللہ جو شادی میری مقدر ہوئی ہے, جو میری نسبت طے ہوئی ہے, تو میرا نکاح جلدی کر دے عافیت کے ساتھ. اور
جو ہے مجھے وہ بیمار ہو جائے تو یوں دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھے آزمائش سے بچا، میرا جہاں نکاح طے ہوا ہے اے اللہ آسانی سے یہ نکاح عافیت کے ساتھ مقدر کر دے، اس طرح سے دعا مانگا کریں، نام لینے کے بجائے نا یوں مانگ لیا کریں۔ نامحرم کو سوچ کر لذت لینے کا گناہ، کیا خیالات میں کسی کو سوچ کر لذت لینا بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور کیا اس کی بھی سزا آخرت میں زنا والی ملے گی؟ بنت عنایت، ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی یہ بھی حرام ہے، گناہ ہے، زنا کا گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کان کا زنا کیا، نامحرم کی باتیں سن کے لذت حاصل کرنا، دیکھنا، دیکھ کے لذت حاصل کرنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے، تو یہ سوچ کے لذت حاصل کرنا یہ دل کا زنا ہے۔ وضو میں آنکھوں کو کتنا دھوئیں؟ کانوں اور آنکھوں کی صفائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہر وضو میں آنکھوں کی صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے؟ عبداللہ ملتان، بس جب ہم منہ دھوتے ہیں نا، جب منہ پہ چھپکا مارتے ہیں پانی کا تو آنکھیں دھل جاتی ہیں، اتنا دھونا کافی ہے۔ وہمی لوگ بہت ہی اندر تک پانی پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وضو یا کپڑے پاک ہونا، اگر وضو نہ ہو یا کپڑے ناپاک ہوں تو کیا اس حال میں قرآن پاک کو چھوئے بغیر زبان سے تلاوت کر سکتے ہیں؟ بنت عبداللہ، جی کر سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، امام کے پیچھے مقتدی کیا پڑھے؟ سمیر مرتضی گجرات سے، اگر کوئی جہری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو اس کو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے یا اس کو تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا چاہیے؟ اور اگر کوئی سری نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے یا پھر کتنا پڑھنا چاہیے؟ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، آپ ثنا پڑھ کے امام کے پیچھے خاموش ہو جائیں قیام میں۔ اس کی دلیل حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحقی کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو آپ نے فرمایا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، اور ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے ناصر البانی جو تھے ان کا اپنا بھی مذہب یہی تھا کہ جہری نمازوں میں بہرحال امام کے پیچھے مکمل خاموشی ہوگی، البتہ وہ سری نمازوں میں کہتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ وہی جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ کتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا سوائے ام القرآن کے اور کچھ نہ پڑھو۔ تو اور اقرأ بہا فی نفسک کے الفاظ بھی ہیں کہ، تو اس بیس پر البانی رحمہ اللہ کا مذہب یہ تھا کہ بھئی جہری میں نہیں پڑھی جائے گی لیکن سری میں پڑھی جائے گی، لیکن احناف نے اس حدیث کو عام لیا ہے جس میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، نبی نے فرمایا جس کا امام ہو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، تو یہ جہری اور سری کا نبی نے کوئی فرق نہیں کیا اس میں، لہذا جہری میں بھی امام کی قراءت چاہے وہ فاتحہ ہو یا سورت ہو وہ مقتدی کے لیے کافی ہے۔